اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ صلوات زحمت فرمائیں تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، بڑی عنایت ہوگی۔ التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحومہ مغفورہ کنیز صغرا بنت حیدر حسین عابدی، مہدی حسین رضوی ابن سید حسین رضوی، مقصود حسین ابن سید مہدی حسین رضوی، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کی شفا صحت کے لیے، منظور بھائی کی صحت کے لیے، مولانا محمد رضا جعفری صاحب تشریف فرمائیں، مولانا منور نقوی تشریف فرمائیں، آپ سب کی حاجات کی برابری کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں۔ ایک اور بلند صلوات ہدیہ کریں گے، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مولانا آگے تشریف لے آئیے، آگے تشریف لے آئیے۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 42۔ یاد کرو اے میرے حبیب کہ جب اذ قالت الملائکہ، جب ملائکہ نے کہا، یہ ہے قرآن مگر ملائکہ کی بات ہے جو اللہ اپنی بات کہہ کر بیان کر رہا ہے، اور یقیناً ملائکہ کہتے ہی نہیں کچھ کہ جب تک کہ اللہ ان سے نہ کہلوائے۔ فرشتے اللہ ہی کی طرف سے بات کرتے ہیں۔ اب اللہ کا یہ کرم ہے کہ جو اللہ نے ان سے کہلوایا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کہا تھا کہ تم کہہ دو، بلکہ کہہ رہا ہے کہ ملائکہ نے یہ کہا۔ یہ اس کا کرم ہے کہ سردار بھی خود بناتا ہے اور سردار بھی خود منواتا ہے۔
یعنی وہ بنا کر منواتا بھی ہے. اور قرآن مجید میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ لفظ کسی اور کا ہے مگر اللہ اسے اپنا لفظ کہہ کر، اپنے الفاظ کہہ کر، اپنا کلام قرار دے کر قرآن میں جگہ دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کہے گا اپنے لیے. الحمدللہ رب العالمین. مولانا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، ڈاکٹر نقوی صاحب، ہمارے زیدی صاحب تشریف فرمائیں. میں ویسے بھی مریض ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ کی دعا بھی چاہیے، آپ سے شفا بھی چاہیے. ایک صلوات اور تلاوت کرنا. یہ الحمدللہ رب العالمین، یہ کوئی اللہ کہہ رہا ہے اپنے لیے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. چلیں اچھا، وہ 4 آیتیں تو شاید کوئی توجیہ ہو جائے کہ اللہ نے کہہ دیا ہوگا اپنے ہی لیے، لیکن یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ اللہ بول رہا ہے اپنے لیے. یہ تو الفاظ میرے اور آپ کے ہیں نا، اور سب سے پہلے بولنے والے کے ہیں نا، جس نے یہ لفظ بولے. جس نے سب سے پہلے یہ لفظ بولے وہ اللہ کو اتنے اچھے لگے کہ اللہ نے قرآن کے برابر سورہ الحمد کو قرار دیا ہے. پورا قرآن پورا ایک طرف اور سورہ الحمد ایک طرف. لہذا ابھی آپ قرآن کا نسخہ اٹھا کے دیکھیے، قرآن شروع ہو رہا ہے الف لام میم سے. قرآن کا پہلا سورہ ہے سورہ بقرہ. قرآن کا پہلا سپارہ ہے الف لام میم. قرآن شروع ہو رہا ہے الف لام میم سے، اور قرآن شروع ہونے سے پہلے سورہ الحمد لکھی ہوئی ہے. پورا قرآن ایک طرف، پورا الحمد ایک طرف. یہ کون تھا جس نے اتنے اچھے الفاظ کہے کہ اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا؟ اور مثال دے دوں، السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلام ہو میرے روز ولادت پر. یہ قرآن ہے بھائی. سلام ہو میرے روز ولادت پر، سلام ہو میرے روز رحلت پر، سلام ہو اس دن پر جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا. یہ قرآن ہے مگر اللہ کے الفاظ نہیں ہیں. یعنی لفظ کسی اور کے ہیں، مدعا کسی اور کا ہے مگر کلام اللہ کا ہے. یعنی کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو بول دیں تو اللہ اس نے قرآن بنا دیتا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ آیہ کریمہ ملائکہ نے کہا حضرت مریم سے، یا مریم ان اللہ استفا کے. اب یہ ملائکہ اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں. اے مریم، ایک ماں کی مجلس ہے، ایک بیوی کی مجلس ہے، ایک بہت متقی پرہیزگار خاتون کی مجلس ہے، چہلم ہے. ان کے بچے نیک صالح، ان کی بچیاں، ان کے شوہر ایک بڑی مصیبت سے گزرے. اور میرا تو بچپن تھا منظور بھائی جب آپ کے والد کا وہ واقعہ اور حادثہ خیرپور میں پیش آیا تھا. ہمارا بچپنا تھا جب یہ بات پرانی ہے، اور بڑی شہرت رہی اس واقعے کی. جناب مہدی صاحب کا جو واقعہ وہاں خیرپور میں پیش آیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. تو یہ پورا خانوادہ بہت ہی دامادگان، فرزندان، خود خاتون وہ بہت نیک پرہیزگار خاتون، ایسا ہی ہے. تو اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا آپ کے سامنے. ان اللہ استفا کے، اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. وطہرا کے، اور تمہیں مطہرہ بنایا ہے. واصطفا کے علی نساء العالمین، اور تمہیں عالمین کے لیے منتخب قرار دیا گیا ہے. وہ جو استفاء اول ہے وہ اور ہے، وہ استفاء ثانی جو ہے وہ اور ہے. 2 دفعہ لفظ استفاء آیا ہے. اے مریم تمہیں چن لیا، تمہیں مطہرہ بنایا، تمہیں عالمین کے لیے منتخب قرار دیا. وہ استفاء اول جو ہے وہ استفاء اختصاصی ہے، اور وہ استفاء دوم جو ہے وہ استفاء عمومی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. حضرت مریم ان 4 مقدس خواتین میں ایک
کہ جن پر پوری کائنات فخر کرے، اللہ کا نظام جن پر فخر کرتا ہے، اللہ جن پر تکبر کرتا ہے، اللہ جن کی وجہ سے متکبر ہے، جن بیویوں کی وجہ سے اللہ متکبر ہے۔ تکبر ہمارے لیے اللہ نے جائز قرار نہیں دیا، ہمارے لیے کرامت کو جائز قرار دیا ہے، ہمارے لیے رحمت کو جائز قرار دیا ہے، بلکہ نہ صرف جائز قرار دیا ہے بلکہ حکم ہوا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاقیات کو اپناؤ۔ اللہ کریم ہے، کریم بن کے دکھاؤ۔ اللہ غفار ہے، غفار بن کے دکھاؤ۔ اللہ ستار ہے، ستار بن کے دکھاؤ۔ اس کی صفات کو اپناؤ۔ وہ لامحدود ہے، تم محدود صحیح مگر محدود رہ کر اس کی صفات کو اپناؤ۔ ان ساری صفات میں صرف ایک صفت ایسی ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اور اسے اپنائے، وہ ہے المتکبر۔ وہ متکبر ہے، وہ ہی ہے جو اکبر ہے، وہی ہے جو غرور کرنے کا حق رکھتا ہے، وہی ہے کہ جسے تکبر جائز ہے۔ لہذا وہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر کبریائی میری ردا ہے، اور جس نے تکبر کیا اس نے گویا میری ردا میں ہاتھ ڈالا۔ تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ میرا سوال طالب علمانہ انداز سے مفاہیم و معارف قرآنی سے یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں کریم دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں ستار دیکھنا چاہتا ہے، عیب تمہیں پتہ چل گیا چھپا کے دکھاؤ، تمہیں اپنے عزیزوں کا کوئی عیب معلوم ہو گیا ڈاکٹر صاحب تو اسے چھپا کے دکھاؤ۔ یہ جو اللہ ہر صفت چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق ان صفتوں کو اپنائے، تو اس نے تکبر کی صفت کو ہمارے لیے کیوں ممنوع قرار دیا ہے؟ وہ اسے بھی جائز قرار دیتے تھا کہ تم متکبر بھی ہو جاؤ، لیکن پروردگار عالم نے تکبر ہمارے لیے جائز قرار نہیں دیا، اس لیے کہ تکبر صرف اسی کو روا ہے کہ جس نے محمد علی فاطمہ حسن حسین جیسے بنائے ہوں۔ جی تکبر صرف اس کے لیے جائز ہے جس کے آگے علی جھکتا ہو، تکبر صرف اس کے لیے جائز ہے جن کے آگے سرکار دو جہاں سجدہ کرتے ہوں۔ متکبر صرف وہ ہے کہ جس کے آگے وہ لوگ جھک جاتے ہوں جن کے آگے ساری کائنات کو اس نے جھکایا ہے۔ جی دنیا میں جتنے انداز تھے بت پرستی کے اور خدا تلاشی اور خدا جوئی کے، خدا کی تلاش میں جتنے بھی انداز تھے، وہ سارے رستے اللہ نے بند کر دیے اہل بیت کے دروازے پہ لا کے۔ اور پھر اہل بیت کا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، اہل بیت کا اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، یہ حق ہے کہ وہ خود کو متکبر کہلائے۔ اس نے مجھے مقدس ترین خواتین قرار دیں جن پہ وہ غرور کرتا ہے، جن پہ وہ تکبر کرتا ہے۔ ان میں ایک حضرت مریم، ایک حضرت آسیہ، ایک حضرت خدیجہ، ایک بی بی فاطمہ۔ اللہم صل علی، چار عورتوں کو اللہ نے اس کائنات کے اندر منتخب قرار دیا ہے۔ جی کائنات میں منتخب قرار دیا حضرت مریم بنت عمران کو، کائنات میں منتخب قرار دیا حضرت آسیہ بنت مزاحم کو، کائنات میں ممتاز قرار دیا جناب خدیجہ بنت خویلد کو، کائنات میں ممتاز قرار دیا جناب فاطمہ بنت محمد کو۔ ان ممتاز ترین بیویوں میں بھی اللہ نے سب سے زیادہ درجہ جسے عطا کیا ہے وہ جناب زہرا کی ذات۔ اب یہ علمی بحث مجھے کچھ دیر اللہ توفیق عطا فرمائے کہ آج کی اس مجلس میں مرحومہ کے اصال ثواب میں قرآن سمجھ کر بخشنے کی کوشش کروں۔ قرآن پڑھ کے بخشنے کا ثواب ہے، قرآن سمجھ کے بخشنے کا ثواب نہیں ہوگا۔ یہ مجلس قرآن سمجھ کے بخشنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو مجلس ہو رہی ہے ہم یہ قرآن سمجھ کے اپنے مرحوم مرحومہ کو بخش رہے ہیں۔ جی اور پھر قرآن سمجھ کے بخشنا وہ ایک علیحدہ پیغام، اور پھر خود اہل بیت کا تذکرہ فرشتوں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے آسمان سے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں۔ بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ جہاں نبی اور آل نبی کا تذکرہ ہو رہا ہو وہاں عرشی فرشتوں میں سے منتخب فرشتوں کو زمین پر بھیجا جاتا ہے، اور وہ جب اس مجلس میں جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر واپس جاتے ہیں تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آج تک ہم نے سونگھی نہیں ہے۔
تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے جہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہو رہا تھا. تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے جاؤ. تو وہ جواب دیتے ہیں انہم متفرقون، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی. تو کہتے ہیں ہمیں لے جاؤ، ہم اس جگہ سے مس ہونا چاہتے ہیں جہاں بیٹھنے والے لوگ اہل بیت کا ذکر کر رہے تھے. تو جب یہ ہم یہ مجلس کر رہے ہیں، جب ہم یہ تذکرہ کر رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی کسی ایک آیت پر غور کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آیت بھی وہ ہو کہ جو اہل بیت کے تذکرے سے جڑی بھی ہو، تو پھر اسے کہتے ہیں نور علی نور، نور پر نور. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت مریم منتخب ہیں اللہ کی جانب سے. قرآن کہہ رہا ہے کہ آسیہ بنت مزاحم، جن کے لیے حضرت آسیہ کے لیے پروردگار عالم نے اس بی بی کو جنت کی بشارت دی ہے. قرآن جس بی بی کے لیے کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، یہ نبی کی زوجاؤں کو اللہ مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی کی زوجاؤں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. جس بی بی خدیجہ کے لیے قرآن مجید یہ کہتا ہوا نظر آئے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی، میرا خاص نبی، میرا یہ آخری نبی مومنین پر ان سے زیادہ اولویت رکھتا ہے، اور نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں. تو نبی کی زوجاؤں کو امت کی خاص طور پر مومنین کی ماں قرار دیا. یہ جناب خدیجہ کی عظمت. انہی عظمتوں کے باب میں آواز آتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جناب زہرا کا وجود سامنے آ جاتا ہے. حضرت مریم کے لیے وہ آیت، حضرت آسیہ کے لیے وہ پیغام، حضرت خدیجہ کے لیے وہ پیغام، مگر جناب زہرا کے لیے پیغام. اب ان چاروں ہستیوں کے بارے میں جو قرآن نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، خواتین، چار مقدس خواتین کی جو عظمت کو اللہ نے بیان کیا ہے، ان میں افضل ترین وجود کون سا ہے؟ حضرت مریم کے لیے لفظ آیا ہے ان اللہ استفا کے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. یہ حضرت مریم کا جو استفا ہے، جو انتخاب ہے علی العالمین، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت مریم تو جناب زہرا سے بھی، جناب خدیجہ سے بھی، جناب آسیہ سے بھی افضل ہے. عزیزان گرامی، معرکۃ الآراء بحث ہے علماء اہل سنت کے آپس میں اور ہماری علماء اہل سنت کے ساتھ. علمی طور پر معرکۃ الآراء بحث ہے اس میں کہ جناب مریم افضل ہیں یا جناب زہرا افضل ہیں. افضلیت کی بحث. اچھا ممکن ہے کوئی جوان، کوئی بچہ کہے کہ اس کا حاصل کیا ہے، کیا فائدہ ہے اس بحث کا؟ ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ مولانا آپ نے 1 گھنٹے تک ہمیں بٹھائے رکھا اور آپ یہی ثابت کرتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ افضل کون ہے اور زیادہ فضیلت والا کون ہے، اس کا حاصل کیا ہے. تو پہلے تو میں آپ سے یہ بات کروں کہ پروردگار عالم نے اس بحث کو قرآنی بحث قرار دیا ہے. یہ جو بحث ہے نا افضلیت کی بحث، یہ مہدی بھائی یہ بحث قرآنی بحث ہے. فضلنا بعضهم علی بعض. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. میں ایک جملہ کہوں گا کہ روشن فکری بھی ہو تو وہ قرآن سے روشنی لے کے روشن فکری ہو. قرآن سے ہٹ کر روشن فکری نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ کو کچھ پر فضیلت عطا کی ہے. اچھا کیا حاصل کیا ہے اس بحث کا بھائی کہ ہم یہ ثابت کریں گھنٹوں اور ضخیم کتابوں کی صورت میں کہ افضل کون ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر جگہ ایک ہی آواز ہے، ہر جگہ ایک ہی پکار ہے، ہر جگہ ایک ہی گفتگو ہے. میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے. ہم بھی بحث یہی کر رہے ہیں کہ میرٹ پر ماننا چاہیے. یہ جو افضلیت کی بحث ہے یہ میرٹ کی بحث ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی میرٹ نکالنا ہے نا آپ کو. اب آپ 100 نوکریاں دینی ہیں فلاں ادارے کو، انٹرویو کے لیے آ گئے 2000 لوگ،
انہیں 2000 میں سے 100 کو نکالنا ہے تو پیپر پہلے سخت لیں گے. اب 2000 میں سے کاٹ چھاٹ کے 800 رہ گئے, لینا 100 کو ہے. اب 700 کو پھر کاٹنا ہے تو پھر وہ انٹرویو کے اندر اور لوگوں کو کاٹنا شروع کرتے ہیں. پھر انٹرویو میں بڑا سخت چیزوں کو بھی محسوس کرتے ہیں. یہ جب آیا تو چل کیسے رہا تھا, اس کے ہاتھ سے پین گرا تو کیسے اٹھایا, اس کو ہم نے کہا یہ لکھ کر دکھاؤ تو کیسے لکھ رہا تھا, رائٹنگ کیسی تھی, بولنے کا انداز کیسا تھا, جی اس کے تو کپڑوں میں مثال کے طور پہ فلاں چیز لگی ہوئی تھی, اس کے تو استری نہیں تھی, کنگھا نہیں کر کے آیا تھا. 50 چیزیں اس میں اور نکال لیں گے تاکہ وہ چھانٹنا شروع کریں اور پھر وہ نکال کر 100 لوگوں کو لے کر آئیں گے. عزیزو, اس پوری کائنات میں, انبیاء میں, اولیاء میں, اوصیاء میں, اتقیاء میں, اللہ جب میرٹ بنا کر نکالتا ہے تو پنجتن بنتے ہیں, منتخب ترین لوگ. اور جتنا اس بحث کو میں اور آپ سمجھنے میں کامیاب ہو گئے, اتنا یہ بات, جب یہ بات روشن ہو جائے گی تو پھر یہ بات سمجھانا آسان ہو جائے گا کہ ہم جن کے دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. توجہ کر لیا آپ نے؟ ان اللہ, اب یہ حضرت مریم کو پروردگار عالم نے پوری کائنات میں منتخب قرار دیا. سوال یہ ہے اس بحث کے اندر, سوال یہ ہے کہ حضرت مریم جب ساری کائنات میں اللہ کے مطابق افضل ہیں تو پھر جناب زہرا کا مقام کہاں ہے؟ اللہ اکبر. عزیزان گرامی, جس کی زندگی, اچھا پہلے تو اہل سنت نے ایک حدیث نبی مکرم کی, ہمارے یہاں بھی وہ حدیث ہے, تھوڑی سی عبارت مختلف ہے, اور وہ یہ کہ مریم سیدۃ نساء عالمہا, فاطمۃ سیدۃ نساء عالمہا. یہ دو حدیثیں علیحدہ. مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدہ ہیں. جناب زہرا کے لیے ہے کہ فاطمہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدہ ہیں. تو جواب یہ آیا کہ جب جناب مریم بھی اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدہ ہیں اور جناب زہرا بھی اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدہ ہیں تو یہ تو دونوں برابر ہو گئیں. تو یہاں کیا خوب ایک اہل سنت عالم دین کا جملہ ہے, وہ میں انہی کے نام سے نقل کروں گا. ظہور احمد فیضی نے الاربعین جو حدیث ہے جناب زہرا کے فضائل میں جو حدیث ہیں اس کی شرح میں ایک بڑا حسین جملہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدہ, زہرا سیدہ بی بی زہرا اپنے زمانے کی عورتوں کی سیدہ. فرق یہ ہے کہ مریم کا زمانہ مریم کا تھا, فاطمہ کا زمانہ زمانوں کا امام ہے. سارے زمانوں میں جو سردار زمانہ ہے وہ جناب زہرا کا زمانہ ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تمام زمانوں میں سب سے افضل زمانہ امت مصطفیٰ کا زمانہ ہے. نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کا زمانہ, نبی کی نبوت کا زمانہ سارے زمانوں سے افضل زمانہ ہے, اور اس زمانے کی عورتوں کی سیدہ جناب زہرا ہے. جی یہ ہوا ایک کہہ لیجئے کہ ایک جواب, نقضی جواب, حلی جواب. ایک اور جواب بھی اس کا, وہ یہ کہ جو خاتون اسوہ حسنہ نہ بن سکے وہ خاتون اپنے زمانے کی لوگوں عورتوں کے لیے تو سیدہ بن سکتی ہے, مگر اس زمانے کی عورتوں کے لیے سیدہ نہیں بن سکتی جو اس زمانے کی عورتوں کے لیے یا ہر زمانے کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ نہ ہو. جناب زہرا اسوہ حسنہ ہے خواتین کے لیے, مگر جناب مریم خواتین کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جس بیوی کے زندگی میں شوہر نہ ہو, جس بیوی کی زندگی میں اس کا شوہر نہ ہو, وہ بیوی, خواتین جو شادی شدہ خواتین ہیں, جو اصل زندگی کی حامل خواتین ہیں, علامہ ذیشان حیدر جوادی نے تقسیم کیا ہے خواتین کی زندگیوں کو 4 حصوں میں. ایک ماں کی مجلس پڑھ رہا ہوں, خواتین کی زندگیاں 4 حصوں میں تقسیم ہیں. تمہید زندگی, اصل زندگی, نتیجہ زندگی, حسن زندگی. زندگی 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 عورتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے.
وہ تمہید زندگی ہو جسے بیٹی کہتے ہیں. بیٹی زندگی کی تمہید ہے. جن گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں وہاں جینے کی امید بھی نہیں ہے. جن گھروں میں بیٹیاں ہیں وہاں رہنے کی امید، وہاں جینے کی امید اور گھروں سے بہتر ہے. یہ تھکا ماندہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور بیٹی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. میری اور آپ کی کیا حیثیت جب نبی یہ فرمائیں کہ میں فاطمہ کو دیکھ کے حوصلہ پاتا ہوں. میں تبلیغ دین میں فاطمہ کو دیکھ کر حوصلہ پاتا ہوں. نبی جیسا وجود بھی جناب زہرا کو بحیثیتی بیٹی دیکھ کر حوصلہ پاتا ہوں. بیٹی یہ تمہید زندگی ہے. خاتون کی زندگی کا آغاز ایک بیٹی کی شکل میں ہے. جن گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں ان گھروں کی اداسی دیکھنے کی ہے. جن گھروں کے اندر بیٹیاں ہیں ان گھروں کی رونق دیکھنے کی ہے. جی ایک صاحب کے چھٹی بیٹی ہوئی تو وہ لڈو بانٹ رہے تھے. تو کسی نے کہا صاحب یہاں تو پہلی بیٹی ہو جائے تو گردن لٹک جاتی ہے، آپ چھٹی بیٹی پہ بھی لڈو بانٹ رہے ہیں. تو بڑا حسین جملہ تھا جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. کہنے لگے مولانا بیٹے کو پڑھانا پڑتا ہے، بیٹی پڑھ کر آتی ہے. محبت پڑھ کر آتی ہے، احساس پڑھ کر آتی ہے، جذبات پڑھ کر آتی ہے، والدین کی خدمت کا جذبہ لے کر آتی ہے. جن گھروں میں 3 مسلسل بیٹیاں ہوں ڈاکٹر صاحب، جن گھروں میں 3 مسلسل بیٹیاں ہوں، نبی مکرم کی حدیث ہے، وہ 3 بیٹیوں کو پال کر اگر ان کے شوہروں کے گھر سالم انداز سے پہنچا دے تو میں مصطفیٰ اس کی جنت کی بشارت دیتا ہوں. جو 3 بیٹیوں کو پال کر، بلکہ حدیث میں تو بڑا تفصیل ہے کہ جس نے ایک بیٹی کو پالا، پڑھایا، پالا، تربیت دی اور اس کے شوہر کے گھر تک اسے پہنچایا، میں اس کے اتنی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پھر فرماتے ہیں میں اتنی جنت کی، اور فرمایا جب 3 بیٹیوں کو جس نے پال کر جوان کیا اور اس کے شوہر کے گھر پہنچا دیا تو نبی فرماتے ہیں میں اس کی جنت کی بشارت دیتا ہوں. بیٹی اللہ اکبر. میری اور آپ کی بیٹیاں ایسی ہوں کہ جو ہمیں یہاں تک پہنچا دیں، ہمارے لیے یہ اعزاز اور افتخار کا سبب ہو. نبی مکرم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں. بیٹی بھی ہو تو نبی کی ہو اور بیٹی بھی ہو تو ایسی ہو. یہ ہے ایک خاتون کا پہلا روپ، ایک خاتون کا پہلا کردار، تمہید زندگی. دوسرا کردار اسی خاتون کا جب یہ روپ بدلتی ہے، جب یہ اپنا حلیہ بدلتی ہے، جب اپنا یہ کردار بدلتی ہے تو پھر یہ اصل زندگی میں ڈھلتی ہے، جسے کہتے ہیں زوجہ. زوجہ اصل زندگی کا عنوان ہے ایک خاتون کا. زندگی کی اصل زوجیت کے اندر ہے. یہ بیگم، یہ محترمہ، یہ زوجہ محترمہ، یہ اس گھر کو وہ سارے سکون فراہم کرے کہ جو جنت میں متصور ہیں، جنت میں تصور کیے جا سکتے ہیں. اصل زندگی. ویسے تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. جب شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا فلاں کے ساتھ جو رشتہ ہوا ہے وہ اس لیے ہوا اور ایسا ہوا اور یہی صحیح تھا اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. بھائی جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ جوڑے آسمانوں پہ شاید نہیں بنتے، صرف ایک ہی جوڑا تھا جو آسمان پہ بنا تھا، وہ علی و بطول کا جوڑا، وہ مولا علی اور جناب زہرا کا جوڑا. صرف ایک جوڑا تھا جو آسمان پہ بنا. اللہ نے عرش پر نکاح پڑھایا، خود اللہ نے جناب زہرا کا نکاح پڑھایا. یہ شادی 2 جگہ ہوئی ہے، عالم مادہ میں اور عالم نور میں، عالم ملکوت میں. جب یہ عالم ملکوت میں اور عالم مادہ میں 2 جگہ شادی ہوئی ہے مولا علی اور جناب زہرا کی، تو یہ شادی صرف عالم مادہ کی طرح محدود، عالم مادے میں محدود ہو کے نہیں رہے گی ہماری شادیوں کی طرح. یعنی ہماری بیگمات وہاں ہمیں بیگم کے طور پہ ملیں یہ ضروری نہیں ہے. یہ ایک صاحب تو دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ یہ جوڑا وہاں بھی سالم رہے تو بہتر. محترمہ نے کہا مولانا بد دعا مت دیجئے، یہیں برداشت کر لیا انہیں کافی ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں یہ وہاں پر بھی ہمیں ملیں گے، یہاں کی بیگمات وہاں نہیں ملیں گی جی، یہاں کے شوہر وہاں نہیں ملیں گے، لیکن صرف ایک جوڑا ہے جو وہاں بھی شادی شدہ اور جوڑا رہے گا جیسے دنیا میں تھا، اور وہ جناب زہرا اور جناب مولا علی کا جوڑا ہے.
حیدرآباد صاحب اجازت ہے گفتگو آگے بڑھاؤں؟ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ تلاوت. اصل اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اصل زندگی زوجہ، اور یہ جو زوجہ ہے یہ اپنے شوہر کی معاون بن کر اپنے شوہر کے گھر میں آتی ہے. اچھا، ایک محاورہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، ایک محاورہ اور بھی کہا جاتا ہے، وہ ہے کف. جی بھائی برابر کا جوڑا ہے، وہ بھی بڑے خاندان کا، یہ بھی بڑی خاندان کی، وہ بھی اتنا پڑھا ہوا، یہ بھی اتنا پڑھے، وہ بھی اچھا ہے شکل صورت کا، یہ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی شکل کی ہے. بھائی جوڑے برابری کے بنیاد، برابری کی بنیاد پہ تو کوئی جوڑا دنیا میں ہے ہی نہیں. حتیٰ نبیوں کی زوجائیں ان کی برابر نہیں تھیں. سرکار جناب خدیجہ کی جوتیوں سے جھڑنے والی خاک پر قربان، مگر کیا جناب خدیجہ نبی کے برابر تھیں؟ دنیا میں کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پہ ہے ہی نہیں بھائی. صرف ایک جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہوا ہے. ہر اعتبار سے کف اگر کہلائے گا تو وہ جناب زہرا اور مولا علی کا جوڑا ہے. ہر اعتبار سے برابر، عصمت میں برابر، علم میں برابر، شجاعت میں برابر، سخاوت میں برابر. ہر کمال علی کا، ہر کمال جناب زہرا کا برابر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اصل زندگی زوجہ، اور یہی خاتون جب اپنا روپ تبدیل کرتی ہے، کردار بدلتی ہے، تو پھر نتیجہ زندگی کہلاتا ہے. یعنی جب یہ ماں بنتی ہے، ماں، اور ماں بننے کے بعد جیسے اس کردار میں اس کے رویے اس کے مطابق تبدیل ہوتے ہیں، اس کردار میں اس کے رویے اس کے مطابق، ایسے ہی جب یہ نتیجہ زندگی میں ڈھلتی ہے تو پھر اس کا کردار، اس کے رویے اس کی ذمہ داری کے مطابق بدل جاتے ہیں. مثلا اگر یہ اب تک کنجوس تھی تو اب یہ سخی ہو جائے گی. مثلا اب تک بزدل تھی تو شجاع ہو جائے گی. یہ ذمہ داری اس کے رویوں کو بدل دے گی. جیسے ہی قلمدان تبدیل ہوا ایسے ہی رویے بھی بدلنا شروع ہو گئے. یہ نتیجہ زندگی میں جب ڈھلتی ہے اور ماں بنتی ہے تو اس کے اندر جذبے ہی کچھ اور شروع ہو جاتے ہیں جو جذبے اس وقت نہیں تھے جس وقت یہ ماں نہیں تھی. عمومی مجلس ہے، بچے بھی بیٹھے ہیں، مجھے ایک مثال دینے دیجئے. مرغی ایک پرندہ ہے، ایک حلال گوشت جانور، پاک جانور ہے. البتہ نجاست خوار ہو جائے تو پھر اس کا استبرا کروایا جاتا ہے، 3 دن اس کی ٹانگ باندھی جاتی ہے. دیسی مرغی کی بات کر رہا ہوں، فارمی کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کھا کیا رہی ہے. یہ جو مرغی ہے نا، یہ 2 کمزوریوں کے حامل جانور پرندہ ہے. ایک تو یہ بزدل ہے، ایک آپ اشارہ کریں، کوئی لکڑی پتھر پھینکیں یہ ڈر کے بھاگ جائے گی، بزدل ہے. دوسری کنجوس بھی ہے. کوئی دانہ، کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی چیچڑا اس کو مل جائے تو اسے اٹھا کے کونے میں جا کے کھائے گی. اس کی جو اور مرغیاں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں اسے لینے کے لیے، کسی کو کھلاتی نہیں، کنجوس ہے. لیکن جیسے ہی انڈوں سے چوزے نکلنا شروع ہوتے ہیں، جیسے ہی یہ ماں بنتی ہے، فوراً یہ سخی بھی ہو جاتی ہے اور شجاع بھی ہو جاتی ہے. دانے کو بجا بجا کے پہلے انہیں کھلاتی ہے، چیل کتے بلی سے لڑ جاتی ہے اگر کوئی حملہ کرے. جو ابھی کچھ دیر پہلے تک بزدل تھی اب یہ شجاع ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے. وہ جو پہلے اصل زندگی میں محبت تھی وہ محبت عارضی تھی، وہ تعلیقی محبت تھی، وہ انکحتوں قبلتوں پر شروع ہوئی تھی، طلقتوں پہ ختم ہو جاتی. لہذا وہ محبت اصلی محبت تھی ہی نہیں. اصلی محبت تو بچوں سے محبت ہے جو اللہ نے دل میں ڈالی ہے. اب جب اسے اصلی محبت شروع ہو جاتی ہے تو یہ شجاع بھی ہو جاتی ہے اور یہ سخی بھی ہو جاتی ہے. پہلے دوسروں کا خیال کرتی ہے، ان کی خاطر کسی سے لڑ بھی جاتی ہے. یہ ہے نتیجہ زندگی. مگر عزیزان گرامی، ایک اور اس خاتون کا روپ ہے اور وہ ہے حسن زندگی. اور حسن زندگی کی حامل خاتون یعنی بہن. یہ جو بہن بھائی کا رشتہ ہے یہ زندگی کا حسن ہے. شاید پروردگار عالم نے جناب زہرا کے ہاں اس رشتے کو نہ رکھ کر جناب زینب کی قدر بڑھانے کا ارادہ کیا ہو. ثانیہ زہرا کی ضرورت پڑے گی تمہیں.
ایک اور زہرا کو تلاش کرو جس کے ہاں یہ حسن پایا جاتا ہے. ایک بھائی اور ایک بہن کا رشتہ، ایک بہن اور ایک بھائی کا رشتہ. یہ جو تقسیم میں آپ کو سنا رہا ہوں عزیزان گرامی، اس تقسیم میں اس رشتے کا اپنا ہی کام ہے، اپنا ہی کردار ہے. شاہ عباس طہماسب صفوی ایک جنگ میں اس کے پاس 3 اسیروں کو لایا گیا، ایک بیٹا، ایک بھائی اور ایک شوہر. ایک خاتون کا بیٹا، اسی خاتون کا شوہر، اسی خاتون کا بھائی. رونے پیٹنے لگی، چیخنے چلانے لگی کہ چھوڑ دیں. تو شاہ عباس طہماسب صفوی نے اسے بلا کے کہا کہ ان میں سے کسی ایک کو لے جاؤ، تم اتنا بلبلا رہی ہو، کسی ایک کو لے جاؤ. تو اس نے کہا میرے بھائی کو چھوڑ دیں. میں کہا تم نے نہ بھائی شوہر کو چھڑوا رہی ہو نہ بیٹے کو چھڑوا رہی ہو. کہنے یہ رشتے پھر بن سکتے ہیں مگر یہ رشتہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، دوبارہ نہیں بنے گا. مجھے میرا بھائی چاہیے. بھائی، اس کے اندر کتنا پیار بھی پایا جاتا ہے. بہن، اس میں کتنا پیار پایا جاتا ہے. بہن، بھائی. عزیزوں، میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس تیزی سے ہم مخلوط مال کھانا شروع ہو گئے ہیں، ہم شبہ ناک غذائیں کھا رہے ہیں. آپ کے میرے جو بزرگ تھے، خاص طور پہ بزرگوں کو زیادہ میری بات محسوس ہوگی، وہ جو احتیاط، وہ جو تقویٰ، وہ جو پرہیزگاری، وہ جو کھانے پینے میں احتیاط تھی. ہر چیز نہیں کھائیں گے، ہر غذا نہیں کھائیں گے. جی اب وہ چیزیں اتنی مخلوط ہوتی جا رہی ہیں کہ حلال اور حرام بھی، پاک اور نجس بھی مخلوط ہوتا جا رہا ہے. یعنی ہم بچنا بھی چاہیں تو بعض جگہ مبتلا ہو جائیں گے. ممکن ہے شرعی طور پر ہمارا وہ کھانا جائز ہو، جی جس کو اثر شرعی کے طور پر اگر لیں تو شاید ہم پر اس کا اثر نہ آئے، یعنی گناہ نہ آئے، نہ عذاب نہ آئے ہمارے اوپر، لیکن اثر وضعی تو آئے گا. جی اس کے جو روحانی کمزوریاں اور روحانی نتیجے ہیں وہ تو ہم پر آئیں گے. اس وقت ہماری جو غذائیں ہیں، ہمارا جو ماحول ہے، وہ مسلسل جو کہہ لیجئے کہ نجاستوں کی طرف اور حرمت کی طرف اور حرام غذاؤں کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے. پیسے ہی لے لیجئے آپ، جی شاید 70% میں وہ بھی احتیاط سے کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ شاید کہیں کہ نہیں مولانا آپ احتیاط زیادہ نہیں کیا کریں. یہ 95% کا مسئلہ ہے. آفس کا ٹائم صبح 8 بجے کا ہے، 5 بجے آفس ختم ہوگا، یہ 11 بجے جاتے ہیں اور 3 بجے اٹھ کے آ جاتے ہیں، تنخواہ پوری لیتے ہیں. اب وہ جو پوری تنخواہ لے کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہ حرام کھلا رہے ہیں یا نہیں؟ پھر وہ جو بندہ سکھر سے، اباروں سے، ڈہرکی سے اور میر پور خاص سے چل کے ہیڈ آفس کراچی آیا ہے، نہ جانے کتنی بسیں بدل کر وہ آیا. یہ صاحب بیٹھے ہی اس کے کام کے لیے تھے، کہہ رہے ہیں کل آ جاؤ. یہ کہہ رہے ہیں کل آ جاؤ. اب تمہیں پتا ہے یہ کل کیسے آئے گا؟ یہ کہاں ٹھہرے گا کل تک؟ یہ تو آیا ہی میر پور خاص کے کسی مثال کند کوٹ سے، عمر کوٹ سے آیا ہے، یہ تو جھڈوں سے آیا ہے. یہ کیسے کل آ جائے گا بھائی؟ یہ کہاں رات گزارے گا؟ اور پھر جب کل آئے گا پھر کہو گے کل آ جاؤ. اور جب یہ 10 دفعہ آئے گا تو کہو گے بھائی کچھ خرچی کرو تاکہ تمہاری فائل لے کر آئیں. اب اسے خرچی بھی کرواؤ. یعنی وہ جو اس نے جو 10 دن تک خواری کاٹی ہے، جبکہ تمہیں پہلے دن ہی اس کا کام کرنا تھا، تم تنخواہ اس بات کی لے رہے ہو. پورا سسٹم بگڑا ہوا ہے، پورا ماحول خراب ہوا ہے. 4 چیزوں نے پاکستان کی اس وقت کمزوری کے 4 سبب ہیں، 4 سبب ہیں ہماری مملکت کی کمزوری کے. پاکستان کی پوری تاریخ میں اتنی ہجرت کبھی نہیں ہوئی جتنا ان 2 سالوں میں ہوئی ہے. اتنے پاسپورٹ پورے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں بنے جتنے ان 2 سالوں میں بنے. صلاحیتیں آپ کی باہر جا رہی ہیں، قابلیتیں آپ کی باہر جا رہی ہیں، اور جو یہاں رہنا چاہتے ہیں اور جو رہنا چاہتے ہیں اور رہ رہے ہیں وہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں. 4 چیزیں ہیں ہمارے اس ملک کی تباہی کے اور اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں. یہ 4 چیزیں میں نے پی ٹی وی کی شام غریبہ جو اس سال ہم نے پڑھی تھی پی ٹی وی پر، اب تو اتنے چینل ہو گئے تو آپ نے شاید سنی نہیں ہوگی. پی ٹی وی پہ شام غریبہ اس سال جو میں نے پڑھی اس میں نے یہ 4 چیزیں بتائیں. کاٹ دی یہ 4 چیزیں، انہوں نے کاٹ کے نشر کی ہے شام غریبہ. تو وہ 3-4 منٹ کی میرا یہ والا جو حصہ تھا وہ کاٹ دیا. جی وہ جو 4 چیزیں ہمارے ملک کو تباہ کر رہی ہیں،
ان میں سے عزیزان گرامی ایک چیز نااہلی ہے، نااہلی، یہ اس سیٹ کے اہل ہی نہیں تھے جس پر انہیں بٹھایا گیا ہے. بڑی تفصیل ہے میرے پاس، معلومات آپ کے پاس بھی مجھ سے زیادہ ہیں. نااہل لوگوں کے ہاتھ میں کرسیاں ہیں، قلم ہیں، قلمدان ہیں. دوسری چیز، ممکن ہے اہل ہو، قابل ہو، سی ایس ایس کر کے آیا ہے جی، پبلک سروس کمیشن پاس کر کے آیا ہے، فلاں ممکن ون پیپر دے کر آیا ہے، یہ قابل ہو. لیکن دوسری چیز جو ہمارے ملک کو تباہ کر رہی ہے وہ ہے کاہلی، سستی. یہ پڑھا لکھا ہے، سست ہے. یہ پڑھا لکھا ہے، قابل ہے، سیٹ صحیح ملی ہے اسے، مگر کام ہی نہیں کر رہا. دوسری چیز ہمارے ملک کو تباہ کر رہی ہے کاہلی، سستی. تیسری چیز بتا دوں، وہ ہے کرپشن، حرام خوری. حرام خوری. یہ جو بس ابھی ایران کے اندر لاڑکانہ کے اور خیرپور کے زائرین کے جنازے آئے، ایک کا جنازہ بھی پرسوں آیا جو وہاں اس وقت سے وینٹیلیٹر پہ تھا ایران کے اندر، جو اربعین پہ جو بس کا حادثہ ہوا اس وقت سے وہ وینٹیلیٹر پہ تھا. ابھی 2 دن پہلے اس کا جنازہ آیا ہے جی. اس کا پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ یہ ہمارے ملک کے اداروں نے وہ جو گاڑیوں کی کیا ہوتے ہیں، فٹنس سرٹیفکیٹ جعلی پیسے لے کر، رشوت لے کے جاری کر دی. انہوں نے کہا تھا فٹنس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس، جب آپ ہمارے ملک سے گزریں گے تو آپ کی گاڑی کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ آپ کی گاڑی صحیح ہے. یہاں تو اندھوں کو دے دیتے ہیں فٹنس سرٹیفکیٹ، یہاں تو گاڑیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں انہیں دے دیتے ہیں. اس نے حرام لے کر وہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. ان کا کام اتنا تھا کہ اسے چیک کریں، وہ چیک کر کے وہ گاڑی گزر رہی تھی، وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ اپنے ملک میں چلتی. وہ 3 ملک گزارنے گئی تھی، وہ 3 ملکوں کا سفر کرنے گئی تھی. لوگوں کو مار دیا. آپ نے یہ جو 2-4-10 ہزار روپے لے کے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کیا ہوگا، پتہ ہے آپ کو کہ اس میں کتنی جانیں چلی گئیں؟ حرام خوری، رشوت خوری، اس نے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا ہے. اور چوتھی چیز، خوف. قابل ہوتا ہے، فعال اور محنتی افسر ہوتا ہے، حرام خور بھی نہیں ہے مگر ڈرپوک ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا. یہ 4 چیزیں پاکستان کو تباہ کر رہی ہیں، برباد کر رہی ہیں. ان 4 چیزوں سے لڑنے کے لیے حسین مولا نے کربلا کو بسایا. یزید نااہل. یزید کے زمانے میں وہ لوگ جو یزید کے خلاف بولنے کو تیار نہیں، سست، حرام خور، خوف زدہ. یہ 4 چیزیں در حقیقت فلسفہ قیام امام حسین ہے. ان 4 چیزوں کی اصلاح کی خاطر امام حسین کربلا میں آئے. مگر یہ تحریک کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ حسین کی زندگی کا حسن ان کے ساتھ نہ ہوتا، یعنی بہن ساتھ نہ ہوتی. لہذا اصحاب اخدود کی قربانی کی طرح اس قربانی کو گم نہیں کرنا تھا. اگر قرآن نے اصحاب اخدود کا نام نہ لیا ہوتا تو ہمیں تو شاید نام ہی نہ پتا ہوتا. اتنا بڑا واقعہ اور اتنی بڑی قربانی ان لوگوں نے دی، وہ بھی تاریخ میں گم ہو گئی اس لیے کہ ان کے ساتھ زینب نہیں تھی. اللہ کا ارادہ بھی تھا کہ میں حسین کی قربانی کو قیامت تک کے لیے رہنما قرار دوں گا، مثالی قرار دوں گا، تاکہ لوگ اسے دہرائیں، اسے سنیں اور اس سے سبق لیتے رہیں. کربلا رونما ہونے سے پہلے بھی تھی، واحد واقعہ ہے جسے رونما ہونے سے پہلے بھی یاد کیا جاتا تھا. واحد واقعہ ہے. حضرت آدم کو کربلا یاد کروائی ہے. ابھی حسین مولا نبی مکرم کے نواسے کی صورت میں آئیں گے، مگر حضرت آدم کو حسین بتایا گیا ہے. حضرت نوح کو امام حسین بتائے گئے ہیں. حضرت ابراہیم گزرے ہیں کربلا سے، اونٹ کا گھٹنا مڑا، ہودج گری، حضرت ابراہیم کی پیشانی سے خون نکلا. فرمایا یا اللہ کیا میں نے کوئی خطا کی ہے؟ کہا نہیں تم نے کوئی خطا نہیں کی، تمہارا خون ہم نے حسین کے خون کے ساتھ ملایا ہے. کربلا رونما ہونے سے پہلے بھی، رونما ہونے کے بعد کیسے زندہ رہے گی؟ رونما ہونے کے بعد جو کربلا زندہ رہے گی وہ ایک بہن کے کردار کی وجہ سے، ایک خاتون کے کردار کی وجہ سے، ایک بی بی کی جو جد و جہد ہے اس کی وجہ سے.
اس بیوی کو بھی پھر اللہ اس قابل بنائے گا کہ وہ اس امتحان سے خود کو گزارے، لہٰذا اسے عقیلہ بنی ہاشم بھی قرار دے گا، اسے شریکت الحسین بھی قرار دے گا، اسے کعبۃ الذرایہ بھی قرار دے گا۔ جو جتنی مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے نا، اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ جناب زینب وہ واحد ذات ہیں جنہوں نے صرف مصیبت ہی مصیبت دیکھی ہے۔ مثلا مولا علی نے 2 مصیبتیں دیکھی، نبی کی مصیبت اور جناب زہرا کی مصیبت۔ جناب زہرا نے 1 مصیبت دیکھی، بابا کی مصیبت۔ امام حسن نے 3 مصیبتیں دیکھی، نبی کی مصیبت، شہادت، بی بی زہرا کی شہادت، اپنے بابا علی کی شہادت۔ امام حسین نے اپنے بھائی کی بھی شہادت دیکھی، مگر جناب زینب ان سب میں سب سے زیادہ مصیبت دیکھنے والی ذات۔ نانا کا جنازہ بھی دیکھا ہے، ماں زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ بھی دیکھا ہے، بابا علی کے سر پہ لگتی ہوئی ضربت بھی دیکھی ہے، بھائی حسن کے جنازے پہ لگتے ہوئے تیر بھی دیکھے ہیں، اور حسین کے جنازے پہ دوڑتے گھوڑے بھی دیکھے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سبائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ ایک مومنہ کی، ایک متقی خاتون کی مجلس چہلوں میں ہے۔ چلیے عزیزو، اپنا ذہن، اپنے سوچ کو، فکر کو، ذرا اپنے تصور کو کربلا لے چلیے۔ وہاں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں۔ کربلا ماؤں سے، کربلا بہنوں سے، کربلا زوجاؤں سے بسی ہوئی ایک سرزمین کو کہتے ہیں۔ یہ ماؤں کے بغیر نہیں بس سکی، یہ بیٹیوں کے بغیر نہیں بس سکی۔ سارے کردار جو ایک خاتون کے ہیں، امام حسین وہ کربلا میں لے کر آئے۔ ان کرداروں میں جو ایک کردار ماں کا کردار ہے، 9 ایسی مائیں ہیں جنہوں نے بچے قربان کیے ہیں۔ ایک جناب زینب ہیں، انہوں محمد قربان کر دیے۔ ایک جناب ام لیلہ ہیں، علی اکبر قربان کر دیا۔ ایک جناب رباب ہیں، علی اصغر قربان کر دیا۔ ہاں زداروں، مادر وہب کلبی ہیں جنہوں نے عبداللہ ابن وہب کلبی قربان کر دیا۔ مگر مجھے ایک ماں اور نظر آ رہی ہے کہ جس نے اپنے 4 بچے قربان کیے، مگر 4 میں سے کسی ایک کا بھی جنازہ نہیں دیکھا، اور وہ ماں ام البنین ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب ام البنین نے 4 بچوں کو قربان کیا، مگر ایک بچے کا بھی لاشا نہیں دیکھا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی اور شہر میں انتقال ہو جائے تو اپنے وطن کے شہر میں جنازہ لایا جاتا ہے، یا یہ کیا جاتا ہے کہ جنازے پر انتظار کرو، ماں جب تک شکل نہیں دیکھ لے جنازہ دفنایا نہیں جائے گا۔ مگر جناب ام البنین جن کی وجہ سے وہ ماں کہلاتی ہیں، ان بچوں میں سے کسی ایک کا بھی لاشا نہیں دیکھا۔ عجیب منظر بنتا ہے جب جناب بشیر ابن جزلم کہتے ہیں کہ میں مدینے میں کالا علم لے کر سنانی سناتا جا رہا تھا۔ امام سجاد نے فرمایا تھا، اے بشیر، ہم شہر کے باہر رکیں گے، تم مدینے والوں کو بتا دو حسین کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا۔ بشیر کہتے ہیں میں نے کالا علم ہاتھ میں لیا اور آواز دیتا جا رہا تھا، اے مدینے والو، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ کہتے ہیں ایک محلے سے ہوتا ہوا جب میں محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا اور میں نے پہلی آواز لگائی، اے مدینے والو، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا۔ تو جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا تو ایک دروازہ کھلا، ایک قوی ہیکل بی بی باہر آئی، جس کا قد بہت دراز تھا، جس کا جلال ایسا تھا کہ اس کے آنے پر میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، اس نے شانے پر ایک بچہ بٹھایا ہوا تھا، اس کے کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بی بی آگے بڑھتی ہوئی کہنے لگی، کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں حسین ابن علی کی بات کر رہا ہوں۔ تو کہا بتاؤ حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا بشیر کہتے ہیں میں نے کہا بی بی آپ کون ہیں جس سے میں بات کر رہا ہوں؟ تو کہا میں ام البنین مادر عباس ہوں۔ تو بشیر کہتے ہیں میں نے کہا بی بی میں آپ کے عباس کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں، مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ پھر میں نے دوسرے بیٹے کا نام لیا، میں آپ کے جعفر کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں، مجھے حسین ابن علی کا حال بتاؤ۔ میں نے کہا میں آپ کے عثمان کا حال بتاؤں؟ میں آپ کے عون کا حال بتاؤں؟ تو ہر نام پر کہتی تھی مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ تو میں نے کہا حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا۔ تو جیسے ہی میں نے کہا نا کہ حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا، تو اس بی بی نے زمین پر پیر مار کے کہا عباس کہاں تھا؟
جب حسین کو مارا جا رہا تھا تو عباس کہاں تھا؟ کہ بی بی عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے، عباس کو کربلا میں مارا جا چکا تھا، تب دشمن نے حسین کو کربلا میں بھوکا پیاسا مار دیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، ان کی اولاد کو ان کے لیے کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ التماس کر رہا ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ مغفورہ سیدہ صغریٰ بنت حیدر حسین عابدی مقصد حسین ابن مہدی حسین عابدی، مہدی حسین رضوی ابن سید حسین رضوی، آپ سب کے مرحومین، اس گھرانے کے تمام مرحومین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔